الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الکرم. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں یہ جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. رضا کی زبان تمہارے لیے. حمد و ثنا خالق لم یزل واسطے، درود لا محدود نبی مکرم شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ عالی جات اندر ہدیتاً پیش کرن تو بعد میرے واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اج دا رمضان المبارک دا دوسرا جمعہ ہے. اس ماہ مقدس کے حوالے نال چونکہ 10 رمضان المبارک نو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہے. اس حوالے سے دل نے چاہا کہ آپ کی سیرت پر گفتگو کی جائے. اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سن کر اللہ ہم سب کو غلامی اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ارشاد فرمایا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، جہان میں کوئی بھی عورت وہ نبی کی عورتوں کی طرح نہیں ہے. کائنات کی جتنی بھی کو پرہیزگار ہوئے، متقیہ ہوئے، پاک باز ہوئے، جتنی مرضی کو پرہیزگار ہو جائے، حضور دی ازواج ورگی نہیں ہو سکتے. اور حضور علیہ السلام واسطے انہاں دی اتنیاں قربانیاں نے. پر میرے آقا علیہ السلام نو بھی خدیجہ الکبریٰ نال اتنا کا پیار ہے کہ جویں جویں تسی احادیث سنو گے اندازہ ہو جائے گا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایک بہت بڑا نام ہے. نام آپ کا خدیجہ ہے، کبریٰ آپ کا لقب ہے. والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ ہے، والدہ نام خویلد.
مکے دے بہت بڑے تاجر سن. آپ دا گھرانہ امیر ترین گھرانہ سی. ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا جڑا قافلہ ہوندا سی نا تجارتی قافلہ بہت بڑا ہوندا سی کیونکہ آپ دا سامان بڑا وافر ہوندا سی. سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی کچھ سہیلیاں دے نال کعبۃ اللہ دا طواف کر رہی سن تے جدو فارغ ہوئی نا تو ایک اتنے راہب یعنی ایک عالم جڑا سی نا انہیں انہاں خواتین ویکھ کے انہاں ایک تاریخی جملہ بولیا. وہ کہنے لگا اے قریش کی عورتوں تمہارے اس مکے میں ایک نبی آئے گا, قریش میں سے آئے گا, اور قریش کی شاخ قبیلہ بنی ہاشم ہوگی. وہ نبی آئے گا تو آخر میں لیکن ہوگا بس سارے نبیوں کا امام. ختیجۃ الکبریٰ فرماندیاں نے اساں بڑے غور نال سنیا کہ کیا بات ہے. اور پھر وہ کیا بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی عورت اس کے نکاح میں چلی گئی نا تو میری طرف سے اس کو 7 مرتبہ سلام ہو. وہ بڑے بخت و معلوم ہوگی, نصیب والی ہوگی, مقدر والی ہوگی جو اس آخری نبی کے نکاح میں ہوگی. سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں اے گلاں میریاں دل نو کھب گئیاں. میں کہ انشاءاللہ جے کہ ساڈے بخت ہون ہیں وہ جڑے آخری نبی آنا ہے ساڈے بخت ہون اسی انہاں دے نکاح چ ہوئیے. خیر کہتے ہیں وقت گزرا, میری عمر جوانی کی آ گئی لیکن ابھی تک ان کے بارے میں ہمیں خبر نہیں تھی. میرے گھر والوں نے میری شادی کر دی. شادی ہو گئی مالک بن زرارہ تمیمی سے. 2 بیٹے ہوئے ان سے, ایک کا نام ہند تھا ایک کا نام حالہ تھا. اے دونوں بیٹے جڑے سن نا یہ دونوں دے دونے ساڈے آقا دے صحابی بنے. پہلی شادی میں سے یہ 2 بیٹے ہوئے, وہ شوہر فوت ہو گیا. پھر شادی کر دی عتیق مخزومی سے. ایک بیٹی یہ عتیق مخزومی سے ہوئی. اس طرح آپ کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی. اللہ کی شان, اللہ کی قدرت کہ ان کا بھی وصال ہو گیا. اب ختیجۃ الکبریٰ کہتی ہے میرا دل ٹوٹ گیا, 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی. میں نے اب شادی کی امید کو توڑ دیا. اب میں نے ساری کی ساری توجہ کا مرکز بنایا اپنے کاروبار کو. کاروبار میں دل لگایا اور جو قافلہ جاتا تھا اس کے لیے میں نے محنت کرنا شروع کر دی. وقت گزرتا رہا. سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کی عمر بھی بڑھ رہی ہے اور ادھر ہمارے آقا کی جوانی کا عالم آ رہا ہے. حضور بھی 22-23 سال دے لگ بھگ آپ دی عمر شریف ہے. مشورہ ہو رہا ہے. جناب ابو طالب مشورہ کر رہے ہیں اپنی ہمشیرہ عاتقہ دے نال. جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں میرا مرحوم بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد جوان ہونے والا ہے, اب اس کی شادی بھی کرنی ہے تو کاروبار کوئی نہیں ہے, حالات بھی سنگین ہیں, تو کیوں نہ ایسے کریں ہم اپنے بھتیجے محمد کو کسی کاروبار پر لگاتے ہیں تاکہ یہ اپنا کو کاروبار سنبھالے, پھر اس کی شادی کرنی ہے. اللہ اکبر. اب یہ مشورہ ہو رہا ہے. مشورے میں یہ بات طے پائی کہ وہ جو مکے کی رئیسہ عورت ہے ختیجۃ الکبریٰ بڑی نفیسہ عورت ہے, بڑی پاک باز ہے. اگر اس کے قافلے میں تجارتی قافلے میں محمد کو بھیجا جائے تو جناب ابو طالب کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ قافلے میں برکت بھی ہوگی اور ہمارا بھتیجا کاروبار کرنا بھی سیکھ جائے گا. مشورہ کیا گیا. جناب ابو طالب نے پیارے آقا علیہ السلام کو پوچھا, فرمایا بیٹا محمد اگر تیری رائے ہو تو ہم تجھے قافلے میں تجارتی قافلے میں بھیجیں تاجر بنا کر. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچا جویں تہاڈی مرضی ہے میں راضی ہوں. یہ ہمارے آقا کا اخلاق ہے. حضور سکھا رہے ہیں کہ بڑوں کی باتیں مانی جاتی ہیں, بڑوں کے سامنے زبان درازی نہیں کی جاتی. حضور نے ارشاد میں چاچا جی جویں تانوں منظور ہے میں راضی ہوں. ایک پاسے مشورہ ہو رہا ہے, دوجے پاسے ختیجۃ الکبریٰ دی قسمت جڑی ہے نا وہ جاگن لگی ہے. رات ستیاں نے تے خواب ویکھدیاں پیاں نے تے خواب جو کی ویکھیا سیدہ ختیجۃ الکبریٰ وینیاں نے خواب دے اندر کہ جناب علی آسمانہ والا سورج یہ آسمان تو لتھے ہے تے میرے ویڑے جڑے ڈگ پے میرا گھر تے کر رہا پورا مکہ ہی روشن ہو گیا.
میں پریشان ہو گئی، میں خیر روشنی کا دی یہ کہدا چانن ہی نہ چانن۔ خیر دن چڑھیا تو میرا چچا زاد بھرا ورقہ بن نوفل یہ انہاں دے چچا زاد سن، تے بندہ یہ بھی بڑا کمال دا ہے۔ یہ بندہ پتہ کون ہے؟ ورقہ بن نوفل او میرے آقا کریم دا غلام ہے جن نے سرکار دی نبوت دیاں گواہیاں دتیاں نے۔ اللہ اکبر، اے وہ بندہ ہے۔ بڑے بڑے عالم انہاں دے بدل گئے سن، بڑے بڑے انہاں دے راہب جڑے سن وہ بدل گئے، لیکن ورقہ بن نوفل پچھلیاں کتاباں دا عالم بھی سی، حافظ بھی سی۔ اس نے آکھیا کہ بالکل اے نبی آخر الزمان نے۔ اور جدو ورقہ بن نوفل کو ختیجۃ الکبریٰ نے خواب پوچھی، انہوں نے کہا راتی میں خواب دیکھا سورج اتر کے میرے ویڑے چ آ گیا ہے، اس تو بعد چانن ہی چانن ہو گیا ہے۔ تو سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دا خواب سن کے ورقہ بن نوفل فرمانے ہیں تینوں مبارک ہوئے تو تیسری مرتبہ دلہن بنے گی۔ ختیجۃ الکبریٰ پریشان ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا میرا دل نہیں کرتا ہوں میں دلہن بننا نہیں چاہتی، میرا دل نہیں چکیا گیا وے۔ ورقہ بن نوفل نے فرمایا پریشان نہ ہو، تیرا شوہر ہوں کوئی عام انسان نہیں ہوئے گا بلکہ نبی آخر الزمان ہوئے گا۔ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ آپ فرما دیا نے اے میرے ویر دس جناب علی کتھے آئے گا، او دا قبیلہ کیڑا ہوئے گا، او دا خاندان کیڑا ہوئے گا۔ ورقہ بن نوفل نے فرمایا ساڈیاں کتاباں دستیاں نے مکے وچ آئے گا، قریش دے اندر آئے گا، خاندان قبیلہ بنی ہاشم ہوئے گا۔ جناب ختیجہ پوچھدیاں نے ایک مہربانی ہور کر دیں، ایک مہربانی ہور کر دیں، اے بھی دس دے او دا نام کی ہوئے گا۔ ورقہ بن نوفل فرمانے نے جے ساری گل پوچھنی ہے پھر سن دی جا، او دا نام اسمہ محمد، اسمہ محمد، او دا نامی اسم گرامی محمدی ہوئے گا۔ انہیں کہا واہ جی واہ، آپ نو ہور تانگا لگ گئیاں۔ فرمایا دا مطلب ہے جڑی میں اپنے لڑک پن وچ او جڑی راہب کو گل سنی سی، یہ دا مطلب ہے گل او بھی پکی ہے تے گل اے بھی پکی ہے۔ ہن دل وچ نا آساں لگ گئیاں، امیداں لگ گئیاں، او ویلا کھڑے کدوں آنا ہے۔ ایک پاسے مشورہ ہو رہا ہے کہ اینو جناب ختیجہ دے مال دے کے بھیجیے، تاجر بنا کے بھیجیے، دوجے پاسے خواباں وچ دیدار ہوندے پئے نے۔ مشورہ پاس ہو گیا تے آہستہ آہستہ تُماں میرے آقا دیاں پین لگ پیاں، مکے دی گلی گلی بازار بازار یہ چرچے ہو رہے ہیں، آ جڑا محمد نوجوان ہے نا بڑا ہی سونا ہے تے سچا بھی بڑا ہے۔ تے تذکرے ہو رہے ہیں، تذکرے کی ہو رہے ہیں، جتوں آقا لنگ جانے نے، جتوں میرے نبی لنگ جانے نے، لوگ کی کہنے ہیں صادق لنگ گیا نے، کوئی امیر لنگ گیا نے۔ بی بی ختیجۃ الکبریٰ نے میرے آقا نو بلایا، سرکار نو سدیا میں سد کے آندی ہے تہاڈا نام محمد ہے؟ میرے آقا فرمایا میرا نام محمد ہی ہے۔ آندی ہے میں بڑے بڑے خادم بھیجے نے، میرے کول خادماں دی تھوڑ نہیں، میرے کول نوکراں دی تھوڑ نہیں، لیکن میرا دل کردا ہے تسی خادم بن کے نہیں میرا آقا بن کے جاؤ، تسی میرا تجارتی قافلہ لے کے جاؤ۔ تو راضی جے؟ میرے آقا کریم فرمایا راضی ہاں۔ تیاری ہو گئی، قافلے دی تیاری ہو گئی۔ دوجے پاسے سیدہ ختیجہ نے سیڈ تے کر کے نا اپنے غلام ایک خزیمہ نو بھیجیا تو دوجا میسرہ نو بھیجیا، میسرہ نو وکھرے کر کے نا تے آپ نے پتہ کی فرمایا آ میری گل دھیان نال سن لے، میں تینوں بھیجن لگی ہاں، آ جڑے محمد نے نا یہ کوئی عام بندے نہیں، یہاں دیا بڑیاں ہی شاناں ہی تے میرے والوں تینوں وصیت ہے یہاں دیا گلاں نوٹ کردا رہی، یہاں دا چلنا، یہاں دا پھرنا، یہاں دا بیٹھنا، یہاں دا اٹھنا، یہاں دا سوار ہونا، یہاں دا کسی جگہ دے ٹھہرنا، یہاں دا کسی نال تجارت کرنا، بے کرنا، ہر چیز نوٹ کری تے جیڑی کوئی نمی شے نوٹ کرے نا، جنیاں گلاں نمیاں لائے گا انہیں انعام دیواں گا۔
गल्लां नोट करना तेरा काम है। मैं इन्हां दे बारे बड़ा सुनिया, जरा ध्यान करी। गुलाम मैसरा आंदा बीबी जी तुसीं परेशान ना हो, मैं तुहाडा वफादार गुलाम हाँ, मैं मुहम्मद दी अदावां नोट करके आवांगा, वेखांगा मुहम्मद दा चलना किवें दा, ते बैठना किवें दा, ते खाना किवें दा, ते पीना किवें दा। वैसे साडे को पुछो तां असीं आखांगे सबसे ओ सबसे अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजतुल कुबरा दा जनाब अली काफला लैके टुर पे ने, काफला टुर पिया वे। जिस वक्त जनाब अली मुल्के शाम नूं काफला जांदा पिया वे, एक मकाम आया जदों मुल्के शाम दी हदूदां शामिल हो गईयां, हदूद दे अंदर दाखिल होण लगे ने। एक जनाब अली बसरा शहर आ गया, बाद इहनूं बुसरा भी पढ़दे ने, और गालबन ये जो मकाम है बुसरा का ही मकाम है, बसरा का नहीं है। बसरा शायद हो रहे तो बुसरा हो रहे। मकाम है बुसरा पर जो पहुँचे ना, उत्थे एक गिरजा सी ईसाइयों का, और यह गिरजा वो ही सी जिथे बुहैरा राहिब बहंदा हुंदा सी। बुहैरा का जिन्होंने याद है वो सुभान अल्लाह होना। इन्ने खतीबा ने वाक़या सुनाया, इन्ना क सुनाया तो हिफज होना जाना। बुहैरा राहिब ये वो ही सी जिन्हें जदों साडे आका ने पहली दफ़ा मुल्के शाम का सफ़र किया ना जनाब अबू तालब दे नाल, उदों बुहैरा राहिब ने आख्या सी आ या आखिरी नबी जे। ये बुहैरा राहिब वो ही सी। ते हुण इस टाइम बुहैरा राहिब नहीं है, बात तारीख वालों ने लिखा है कि या तो वो कहीं चला गया था तो या फिर इन्ना लीला हो गया सी। बहरहाल ओहदा जान नशीन सी नस्तूरा राहिब। तो नस्तूरा राहब की करता पाया, नस्तूरा राहब छत पर चढ़िया, तो छत पर चढ़ के उन्हें जो वेख्या ना हजूर नूं आंदे तो उन्हें वेख्या कि जनाबे अली ये सिर से बदली साया पे कर। अल्लाह अकबर। तो किताबां दा आलम तो है सी, बुहैरा राहिब दा जान नशीन सी, उन्होंने भी बड़ी तांग सी। वो इंतज़ार पे करता है जिमें ही सारे काफले वाले आ गए ना, सारे काफले वाले वखरे होके बह गए। मेरे आका एक दरख्त सी टुंडा मुंडा जहा, यानी वो ना कोई पत्ता है ना कोई लैना, बस हर शायद झड़ी पई है, बिल्कुल टुंड मुंड दरख्त सी। सारे काफले वाले सैड से होके बह गए, मेरे आका उस दरख्त के थले जाकर लेट गए। जिस वक्त उस दरख्त के थले लेट गए ना, तो इन्नी देर नूं मैसरा नस्तूरा के कोल आ गया। नस्तूरा पुछदा गुलामे मैसरा ने पुछदा में यार बंदा कौन है, ये नौजवान कौन है, ये नूरानी चेहरे वाला कौन है। उन्हें आख्या जानदा तो एडा मैं भी नहीं, साडे मक्के के अंदर रहना है, नाम एदा मुहम्मद। उन्हें आख्या वाह वाह। उन्हें आख्या मैं जरा गलबात करना चाहना वा। उन्हें हजूर के नेड़े हो गया, तो हजूर ने तो सोने नाराज़ ना होया जे, मैं तुहाड़ियां कुछ निशानियां वेखियां ने, तुसीं सोहणे भी बड़े हो। जिहड़ियां किताबां दसदियां ने वो जिहड़े आखिरी नबी ने आना है, एवें दियां जुल्फां ते एवें दा चेहरा, बिल्कुल वही लगता है। एक निशानी देखना चाहना जे नाराज़ ना होवे। मेरे आका करीम ने फरमाया बोलो, आंदा जरा कंध को कमीज चुकिया जे, मैं निशानी देखना चाहना वा। मेरे आका करीम ने फरमाया कोई मसला नहीं। और सरकार ने कंध को कमीज चुकी है, और मोहरे नबूवत नजर आ गई। मेरे आका दे इन्हां जनाब अली दो आबरूआं दे दरमियान मत्थे शरीफ दे उत्ते पेशानी दे उत्ते मेरे आका नूं बोसा दे गया है, आमानतु बिका आमानतु बिका आमानतु बिका। आंदा सुनिया जिन्नियां ईसा खुशखबरियां देंदे रहने, जिस अहमद दियां साडे ईसा खुशखबरियां देंदे रहने, वो अहमद भी तुसी हो, मुहम्मद भी तुसी हो। और नस्तूरा राहिब आंदा है जिस आखिरी नबी दियां शाना साडे ईसा बयान करते रहे ने, बिल्कुल अहमद भी तुसी हो ते मुहम्मद भी तुसी हो। उन्हें लोगों ने दसिया लोगों ऐहो आखिरी नबी ने, इन्हां दी शान नूं समझिया जे, इन्हां दी इज्जत करिया जे। वो मैसरा नोट पिया करदा, उन्हें कहा वाह जी वाह। तो मैसरा नोट करदा पिया, मैं की नोट करदा है, आंदा इहदा चलना भी वखरा है। असी ऊंठा दे बईए, ऊंठा नूं चलाना पैंदा है, असी ऊंठा नूं उठाइए उठाना पैंदा है, असी चाबुक इस्तेमाल करने
اسی ہینڈل استعمال کرنے سونا اشارہ کر دے اونٹ تر پیندے نے اللہ اکبر انہیں آ گیا ساڈا چلانا ساڈا بٹھانا وہ ساڈا چلانا ہو رہے یہ ہر شے ہی وکری ہے آخرکار نا قافلہ ٹریا نا نستورا راہب کولو ہو کے اگاں ٹر پیا جب ٹریا نا تو شام دی منڈی آ گئی منڈی چ قافلہ بڑھیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور لگے جا رہے ہیں ایک دکاندار نہ ویکھ کے او میسر نو آندا ذرا رکیا جے آ ذرا محمد نو پیچھا واپس لے آیا یہ میں نہ لیتا انہوں نام نہیں سی پتا آندا آ جڑا نوجوان ہے نا سونا سونا بڑا ہے یہ ذرا واپس لیا جی یہ آخیا جی میں دا سامان لینا چاہنا میں سرا حضور دی بارک جج کرتا سونے فلانا دکاندار سددا پیا ہے انہیں آخیا میں سامان لینا ہے میرے آقا کریم فرمایا ٹھیک ہے حضور واپس ہو گئے حضور واپس آئے تو وہ حضور نالا ہوں بے کر لگ پیا ریٹ لگتا پیا تو گل بات ہوندیاں ہوندیاں پتہ کی کہندا ہے کہندا جے تسی قسم چکو نا لا تو عزا دی جے تسی قسم چکو کیونکہ وہ تو رواج سی لوگ قسماں چک کے تے شاماں بیچتے سن وہ ہونا دا جے تسی قسم چکو نا لا تے عزا تے حبل دی تے میں تہاڈا سامان سارا ہی لے لا میرے آقا کریم فرمان لینا ہی تے لے نہیں لینا تے نہ لے قسم نہیں ہو چکنی آندا وجہ کی ہے تسی قسم کیوں نہیں چکنی اجے نبوت کا اعلان نہیں ہوا اجے جنہاں کے لیے 40 سال کی عمر پوری نہیں ہوئی میرے نبی نے فرمایا سن میں دسنا چاہنا وا میں لات نو مندا ہی نہیں میں عزا نو مندا ہی نہیں میں حبل نو مندا ہی نہیں ہاں جے میں قسم چکاں گا میں اللہ وحدہ لا شریک دی چکاں گا انہیں آخیا کھلو جو میں لا تو عزا نو کڑا مننا میں نہیں منتا میں وحدہ لا شریک مولا نو مننا انہیں انگلا منہ چ پاڑی انہیں کہا واہ واہ یہ مطلب ہے کہ اندر واقعی کچھ ہے وے انہیں آخیا میں سارا سامان تیرے کو لینا ہے میرے آقا کریم نے سارا مال کئی گنا نفع دے حساب نال حضور نے انہوں سامان بیچ دیتا تے چھیتی نال فارغ ہو گئے تے حضور نے ارشاد میں لو اسی تے ویلے ہو گئے ہن چلی گئے واپس بڑی شاندار مختصر ہے کہ بڑے شاندار طریقے نال واپسی ہو گئی جب واپسی ہوئی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو خبر پہنچی کہ ساڈا قافلہ آ رہا ہے انہوں قافلے دا گھٹ انتظار سی آمنہ دے لال دا بہت انتظار سی اللہ شاعران دے راہ وچ اڈیکاں گے او آوے یا نہ آوے راہ وچ اڈیکاں سرکار سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے میرے والوں کھلی چھٹی ہے جنہ نفع مینوں دینا دے دیو جنہ گھر لے کے جانا لے جاؤ ہاں جی سونیا میرے والوں تمہیں فل چھٹی جے جنہ نفع تسا گھر لینا لے جاؤ حضور میرے والوں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے کول مال بڑا ہے میرے آقا کریم نے فرمایا ٹھیک ہے حضور گھر آ گئے خدیجہ نے آخیا ساریاں گلاں پوریاں ہوندیاں پیاں نے میسرا نو سدیا میسرا وہ رہا ہے نا کی ویکھے انہیں آخیا بی بی جی میرے کو پوچھ کی ویکھے اے پوچھ اے ورگا کبھی ویکھے اور روزہ رکھیا ہے میں بھی رکھیا ہے میں تقریر پہ کرنا تسی تقریر بھی نہیں کرتے تو سبحان اللہ بھی مٹھی یقین کرو میں تے غالباً دوجی دفعہ جمعے چ کہنے لگا روزہ رکھ کے جنہ بندہ تگڑا ہوتا ہے اتنا کدی بھی نہیں ہوتا یہ خیال ہے تو تگڑے ہو گیا کون ذرا سبحان اللہ اجے تھوڑا جا کم مٹھا اور بولنا سبحان اللہ اب باہر والے بیلی صرف زیارت ہی کرتے پے سبحان اللہ کون نہیں اچھی بولنا سارے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سب نو اس رمضان دیا برکتاں عطا فرمائے
سبحان اللہ. قدر والے کو پتہ ہے رمضان کی کی شان ہے. سبحان اللہ. اچھا جی سیدہ ختیجہ الکبریٰ گھر آ گئی تو میں سن پوچھا میں سرا کی ویکھیا ہی. وہ آدھا بی بی یہ پوچھ کی نہیں ویکھیا. انہیں کہا دس تو صحیح نا. انہیں آخیا یہ چلنا وکھرا ہے, یہ چلنا کمال ہے, یہ بیٹھنا کمال ہے, یہ جناب پوچھنی کے پیرا بھی کمال ہے, یہ لہنا بھی کمال ہے, یہ اٹھا چلانا بھی کمال ہے. انہیں کہا ساڈا مار مار اٹھانا تو یہ صرف اشارہ فرمانا. انہیں کہا انج لگتا سی جب بادشاہوں کے سامنے نوکر کھلوتے ہیں. انہیں کہا میں تو یہی نوٹ کیتا ہے پورے سفر میں جب بادشاہوں کے سامنے نوکر ہوندے ہیں نا کہ بادشاہ کا آرڈر ہویا نہیں تو فر ٹریا نہیں. انہیں کہا اونٹ انج ہی ہوندے سن, سونا اشارہ کرتا سی, اونٹ آپ ہی تر پہ. انہیں کہا ہور کی ویکھیا. انہیں کہا ہور یہ ویکھیا نستورا راہب وہ ساڈا وڈا عالم. انہیں کہا بالکل. انہیں کہا وہ بھی اس نبی دے متھے دے بوسے دیتا رہے. انہیں کہا اور کی ویکھے. انہیں کہا لات و عزا نو نہیں منتا, یہ کوئی وحدہ لا شریک مولا منتا ہے. سیدہ ختیجہ الکبریٰ دلی طور پہ گرویدہ ہو گئی. فرمایا اے وہی ہے. پھر انہوں نے نا اپنی ایک لونڈی نال نفیسہ نام سی ہوتا, یہ سہیلی سی حضرت ختیجہ الکبریٰ دی, وہ مشورہ کیتا. نفیسہ پہلے میرا دل نہیں سی ہے شادی کرن دا, لیکن جدو وہ محمد دیا شانہ سنیا نے دل کرتا ہے کہ میری شادی نہ ہو جائے. طریقہ کار تو یہ وے کہ منڈے والے رشتہ لے کے آتے ہیں, رشتہ پوچھن آتے ہیں, لیکن اتنے انج کرنے ہیں نفیسہ کہ تو جا کے حضور کو پوچھے نا حضور تسی شادی کرنی. نفیسہ آدھی ٹھیک ہے سونے بی بی مسئلہ ہی کوئی نہیں, میں پوچھا نہیں. نفیسہ حضور دی بارگاہ چاہیے کچھ گلاں کردیا کہ حضور ایک گل پوچھا میرے آقا کریم میں پوچھ لو. کہنے لگی تسی شادی نہیں کرنی. حضور نے میں شادی دی عمر تے ہوئی ہے کرنی ہے. عرض کی حضور نے تسی بی بی ختیجہ نال کر لو, وہ تہاڈے نال نکاح کرنا چاہدیاں نے. میرے آقا کریم ہن سنیا جے کئی نوجوان بڑا مسئلہ پوچھتے ہیں پسند کی شادی کرنا جائز ہے, پسند کی شادی کرنا جائز ہے. میں کہ پوری کائنات ایک ہی جائز والا مسئلہ رہ گیا, اور تو جائز کدی یاد نہیں آیا. ادھر سنیا جی اپنے نبی پاک کی سیرت بھی تو چیک کرو. ہوں چاہتے کہ حضور صاحب شریعت نے, مالک و مختار نے, حضور چاہتے تو جناب ابو طالب کو نہ پوچھتے. کیوں جی حضور دی عمر شریف 25 سال ہے. انہیں آکے سونے شادی کرنی ہے. میرے آقا کا جواب سنیا. میرے لجپال نبی نے فرمایا بی بی میں تیرا دیا, لیکن چاچا ابو طالب کو پوچھاں گا, چاچے امیر حمزہ کو پوچھاں گا, پھوپھی بی بی سبیہ کو پوچھاں گا. اور نوجوان کو نہیں بولتے پہ سبحان اللہ. انہوں نے بہت ہی گالی ہوتی پسند کی شادی. پسند کی شادی جائز ہے, لیکن جڑے وڈیاں دے کولوں پوچھ کے کیتی جاوے نے اللہ وہ برکت عطا فرما دے. وڈیاں دے متحد چلی جائے. ہوں حضور امام الانبیاء سرکار ہو کے گھر آئے, آ کے جناب ابو طالب چچا جی انج کر کے دعوت آئی نکاح دی, تے تہاڈا کی کہنا ہے. امیر حمزہ کو پوچھا گیا. انہیں آخیا پترا سانو ہور کی چاہیے, ختیجہ الکبریٰ کوئی عام بی بی نہیں, یہ مکے چ ایک نام ہے بڑی پاک باد ہے. زمانے جاہلیت وچ بھی اینوں طاہرہ ہی آکھیا جاندا ہے, اینوں پاک باد عورت آکھیا جاندا ہے. اللہ اکبر. چلو انج نہیں تو پھر انج کہنے ہیں مکے کی رانی ہے بی بی ختیجہ. پڑھو گے نا یار, تمہیں پتہ ہے جس ہستی کا ذکر اسی کرنے ہیں نا, اس ہستی نو خوش کرنے واسطے حضور دے بڑے 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 فرمان نے. تو تسی جدو انہاں دی شان چ پڑھنا ہے تو کی خیال ہے گنبد خضرا چ آقا نے کڈے خوش ہونا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت نہ یاد کرنا, کثرت نہ ذکر کرنا, بار بار یاد کرنا, ختیجہ کا ذکر بار بار کرنا. ایک طرح معاشر صدیقہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹیاں دی سونے بوڑھی عورت سی, سونے بوڑھی عورت سی, تاری زوجہ سی بڑی شان والی سی. لیکن حضور تسی وہ ذکر ہوں چھڑ دے نہیں. حضور اللہ نے تانوں نوجوان بھی بیویاں دیتیاں نے. حضور تانوں کیا وہ بھول دی نہیں. آئے ہائے لجپال نبی نے کی ارشاد فرمایا. میرے آقا کریم نے فرمایا اے عائشہ آج گل کی ہوگے تو نہ کری, جے میری ختیجہ سی بس ختیجہ ختیجہ ہی سی.
حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ کیسی بات کرتی ہو، تم کہتی ہو کہ میں ختیجہ کو بھول جاؤں؟ فرمایا جو کچھ مرضی ہو جائے مینو ختیجہ بھول نہیں سکتی۔ میرے آقا کریم فرمایا جب لوگوں نے میرا انکار کیتا ختیجہ نے میرا اقرار کیتا، جب لوگوں نے مال روکیا ختیجہ نے اپنا مال میرے قدموں تے قربان کیتا، جب لوگوں مینو دکھ دیتے ختیجہ نے مینو دلاسے دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں، جناب ابو طالب نے مشورہ ہو گیا، حضور نے انہوں نے آخیا جی بالکل ٹھیک ہے شادی ہو جانی چاہیے۔ وہ شیر پچھے رہ گا، پڑھ لیے، پڑھو گے سارے؟ مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ، مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ، پڑھو پڑھو، مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ، مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ، کرم کی نشانی ہے بی بی خدیجہ، کرم کی نشانی ہے بی بی خدیجہ۔ ہاں ہو گئی لوگ سہاگ ہو گئی ہے، شادی دا ٹائم آ گیا ہے، نکاح دا ٹائم آ گیا ہے۔ نکاح کنے پڑھیا وے، خطبہ کنے پڑھیا وے؟ ختیجہ دی شادی ساڈے آقا نال ہوئی ہے۔ جناب ختیجہ والوں عمر بن اسد بڑا عالم ہے، ایک خطبہ انہیں پڑھے ہیں، ایک خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھے ہیں۔ اور ماں خیال ہے سنت میں درانا نہ پاؤ، لڑائیاں نہ پاؤ، فسادی ہو، فسادی ملا تے فسادی پیر، لڑائیاں نہ پاؤ۔ جیڑی شان انہوں نے کتاباں چاہیے، حدیث چاہیے، کھل کھلا کے بیان کر۔ باقی آمنہ دا لال جانے، آمنہ دے لال دا چاچا جانے۔ آ جڑی شان کتاباں چاہیے بھئی بیان کر، تینوں کئی کو تکلیف ہے کہ تو تحقیقہ کریں کہ کیا ہوا تھا، جو بھی ہوا تھا تو رہن دے، حضور جانن حضور دے چاچا جانن۔ کیونکہ حدیثاں دونوں پاسے ہی نے، سانو کسے پاسے جان، سانو جڑا عقیدہ ساڈیاں بزرگاں دیتا ہے انہاں آکھیا چوپ ہی چنگی۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو طالب نے بھی اتنے خطبہ پڑھیا، ایک خطبہ انہاں پڑھیا، ایک عمر بن اسد نے پڑھیا، وہ بی بی ختیجہ والوں آئے سن، تے اس تو بعد نے حضور نے ایک خطبہ آپے بھی پڑھیا۔ میرے نبی نے خطبہ پڑھیا، سرکار نے فرمایا الحمدللہ الذی زوجنی ختیجہ۔ بڑی شان ہے، سرکار نے خطبہ پڑھیا، تمام تعریفاں وہ اللہ آتے ہیں جنہیں میری شادی ختیجہ نہ کر چھڑی۔ اللہ اکبر۔ لو جی شادی تے ہوئی، اور اس تو بعد سرکار دیاں صاحبزادیاں ہوئیاں۔ پہلیاں دو شادیاں نے ختیجہ کبریٰ دیاں، وہ دے وچوں ایک ہند تے ایک حالہ، یہ دونوں ہی کلمہ پڑھ گئے سن۔ اور میں تمہیں مزے کی گل سنا، میں ایک دن حالہ آئے، اے حضور دی زوجہ دے پہلے شوہر وچوں بیٹا ہے، تو تسی آپ بھی اندازہ کر لو بیوی دے پہلے شوہر چو بچے ہوں تو لوگ کنی کی عزت کرتے ہیں، کنا کو پوچھتے ہیں۔ لیکن اے امام الانبیاء دی سیرت ہے۔ ایک دن میرے نجبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما دے رہے، سرکار آرام فرما رہے ہیں، آپ دی چشمان شریف اکھا مبارکہ بند نے، آپ دا بیٹا آیا، حالہ آیا، اگو آواز دے رہے یا ابی یا ابی یا ابی، میرے آقا نو ابو جان کہہ کے پکار دے، اندر بابا جی میرے نبی نے اکھا کھولیاں نے، اما عائشہ صدیقہ موجود نے، سیدہ ختیجہ کا بھی سال ہو گیا، مدینے پاک کی گل ہے، حالہ آئے ہیں، آنے ابو جی میرے نبی اٹھے نے، سرکار نے بازوئے شفاعت کھولے نے، بازوئے رحمت کھولے نے، سرکار نے حالہ سینے نہ لایا، اپنے بازو کھول کے سینے نہ لا کے فرمایا او میرا حالہ، او میرا حالہ، او میرا حالہ۔
پتہ نہیں تسی انہاں گلاں دی چس لے رہے ہو کہ لے رہے ہو، لیکن مینوں بہت چس آ رہی ہے. آپ نے وہ 3 دفعہ انہوں ہی پکاری تھا جنہوں چوکھا پیار ہوئے، او میرا ندیم، او میرا ندیم، او میرا ندیم، او میرا فلانا. میرے آقا فرمایا او میرا حالا، او میرا حالا، او میرا حالا. حضور نے حالا نو اپنے سینے نال لا کے دسیا، اوے اولاد پاویں اپنی ہوے یا پچھلی ہوے، اولاد اولاد ہی ہوتی ہے. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اے تے آپ دے بیٹے نے، آپ دیاں صاحبزادیاں ہوئیاں 4. کئی بندے ڈنڈی مار جانے، حضور دی کوئی بیٹی سی. میں کہا ڈنڈی نہ مارو، تینوں کی لبنا، ککھ نہیں لبنا، ایمان برباد نہ کر. میرے آقا دیاں صاحبزادیاں نے 4. کنیاں نے؟ آخر جو ٹائم بچ گیا تو دساں گا، اتھے گل کریں گے وہ 4 دا خطاب کیویں ہویا ہے. لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی وڈی شان دساں. سب تو وڈی شان تے نہ کہ ساڈے آقا دی زوجہ ہے، سب تو وڈی شان ہے. لیکن ایک اس تو اگلی شان دساں تے وہ پتہ کیڑی؟ سب تو وڈی شان ہے ساڈے نبی دی بیوی ہے. دوجی وڈی شان ہے سیدہ فاطمہ زہرا دی ماں. صدقے جاواں او تڑی سبحان اللہ تو چس کرا دیتی جے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اے خدیجہ الکبریٰ دی بیٹی ہے تے فاطمہ دی ماں خدیجہ الکبریٰ ہے. دسو خدیجہ نو کنے کا شرف حاصل ہے؟ اللہ اکبر. اور ایک دفعہ جب شادی ہو گئی نا، بڑیاں امیر سن، سب کچھ حضور نو دے چھڑیا، سب کچھ قربان کر دیتا. ایک دن نا انج ہویا، جس بی بی نے کدی بھی اپنے ہاتھی پانی دا گلاس نہیں سنا پڑیا، کدی کام نہیں سی کیتا، 10 نوکر ہوندے سن. ایک دن حضور نے ویکھیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے کپڑیاں تے نگاہ پئی، جیڑی ایک دیہڑی جوڑا پاوے دوبارہ نمبر نہ آوے، ہن جوڑا ایک ہی پیوند کئی لگے ہوئے نے. ایڈی شکر والی زندگی گزار رہی، ایڈی صابرہ. میرے آقا کریم نے ویکھ کے اور پھر روٹیاں لاندیاں ہویا نا، پھوکاں مار مار کے اگ تیز کردیاں نے، اگ بجھدی ہے نیویں ہو کے تے اگ بالدیاں نے والاں وچوں. ایک گھر دی گل ہے، جس وقت آپ دھواں نکلدا پیا ہے، میرے آقا کریم فرمایا میری ختیجہ وہی ختیجہ ہے، اے میری وہی ختیجہ ہے. ختیجہ تیرے تے نوکر چاکر سن، تو ساڈی خاطر سب کچھ چھڑ چھڑیا ہے. تے پتہ آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا سونیا اینی چس ادوں نہیں سی آندی جدوں نوکر ہوندے سن، جنی چس ہون آندی ہے جدوں دی میں نوکر ہو گئی. اللہ اکبر. پر ایک دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف چ بیٹھے سن. اللہ سانو سب نو حرم شریف لے جاوے. رمضان دیاں با برکت ساتاں چلدیاں پیاں نے، ہو سکتا ہے کسی جنے دی دعا قبول ہو جاوے. اللہ سانو سب نو مکے مدینے دی زیارت نصیب فرمائے. سبحان اللہ. حضور بیٹھے سن حرم شریف دے اندر، غلام بیٹھے نے تے آقا کریم دی بارگاہ چ نا ایک بوڑھی عورت مٹھی مٹھی ٹر دی ہے تے حضور دی بارگاہ چ آ کے نا انہیں سلام کیتا. میرے نبی پاک نے تو ویکھیا تے حضور فوری طور تے حضور اٹھ گئے. اور حضور نے اٹھ کے نا جی، یہ بڑی مشہور روایت ہے، ایک کئی طرق نال بیان کی گئی کیونکہ مدینے شریف بھی ملاقات ہوئی ہے، مکے بھی ملاقات ہوئی ہے. اے جڑی گل ہے مکے شریف دی ہے. جس وقت حضور حرم شریف بیٹھے سن، بوڑھی عورت آئی ہے، انہیں آ کے حضور کو سلام کیا. میرے آقا اٹھ پے، حضور نے کالی کبڑی زمین تے بچھا چھڈی ہے، اس مائی نو او دے اوتے بٹھا چھڈیا. صحابہ بڑے حیران ہے، مائی بڑے بختاں والی ہے، یہ کوئی عام نہیں. آپس مشورے پہ کرتے ہیں. ایک آندا جناب علی یہ لگتا ہے آسماناں تو آئی ہے، یہ کوئی عام بی بی نہیں، لگتا ہے آسماناں تو آئی. ایک بچ بول کے اندر نہیں نہیں آسماناں دی گل نہیں، میں جاننا وا، یہ ساڈے آقا نو دودھ پلان والی مائی حلیمہ سادی آئی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی جی سناؤ کی حال ہے؟ آقا ٹھیک ہے. فرمایا میری بہن شیمہ دا کی حال ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے. فرمایا میرے برا میرا رضائی برا دا کی حال ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے. عرض کی سرکار نے فرمایا میرے بابا جان میرے رضائی باپ دا کی حال ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے. پھر آقا کریم نے فرمایا ماں جی گزارا ٹھیک ہوتا ہے. انہیں اتنے منظر جڑا طریقہ نہ لکھا ہے کہ ہاتھاں چ ہاتھ نے، مائی صاحبہ دی انگلیاں حضور دی انگلاں چ نے. صحابہ رشک پہ کردے نے، اوے قربان جائیے، وہ ساڈی جیند جان قربان ہوے. یہ کڈیاں پاگاں لیے جدی انگلاں حضور دی انگلاں وچ نے. وہ کدی حضور دا پیشانی متھے نو بوسا دیندی ہے، کدی میرے آقا اپنی ماں دے متھے نو بوسا دے دے. ایڈی چس ہوئے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اما جی سناؤ کیسا گزارا ہوندا پیا میں، گدرو گزر اوقات کیویں دا ہوندا پیا میں. بی بی صاحبہ مائی صاحبہ بولیاں میں فرمایا پترا جے پوچھی لے آئی جے سن لے، میں کبھی بھی نہ دستی لیکن مجبوری پوچھیا کیوں ہے، دساں گی میں
تسی جدوں دے آ گئے ہو ہر شے لگی گئی ہے، قحط سالی آ گئی، بکریاں لگیاں گئیاں نے، اونٹ لگے گئے نے، بھوک جناب علی پیاس دا حال ہے، میرے قبیلے والے بھی پریشان ہیں، میں بھی بڑی پریشان، پیمن واسطے دودھ نہیں، ایک بکری بھی نہیں ہے۔ میرے آقا تڑپ کے اٹھے نے، میرے آقا فرمائے اماں میں گل کرنا چاہنا ہوں، فرمایا بولو، فرمایا آج حرم شریف کے اندر میرا مہمان ہے، میرا مہمان ہے، میری جان ہے۔ آپ نے فرمایا آقا جی کون آئے ہیں؟ فرمایا میرے دودھ پلانے میری ماں آئی ہے۔ ذرا سوچو کہ صحیح نبی پاک کے دیوانیوں، اے نبی پاک کے سونے غلاموں، ذرا سوچو کہ صحیح جیڑا نبی دودھ پلانے والی ماں دی اینی عزت کردا ہے، او پیدا کرنے والی ماں دی کتنی شان مندا ہوے گا۔ اپنی ماں پیدا کرنے والی ماں بی بی آمنہ، انہاں دی کتنی عزت کردے ہون گے۔ آقا کریم نے فرمایا ختیجہ میری ماں آئیاں نے، حالات بڑے خراب نے، انہاں کول دودھ واسطے ایک بکری بھی کوئی نہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا ختیجہ ظاہری طور پر میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس مال ہے، اگر تم میری ماں کو دے دو۔ ختیجہ کہ سونے کیسی پہ گل کر دے ہو، میرا سب کچھ تاڈا ہے، تاڈا سب کچھ میرا ہے۔ عرض کی تھی حضور کیسی گل کر دے ہو؟ حضور میرا سب کچھ تاڈا ہی ہے۔ فرمایا حویلی چ، عرض کی تھی سونے حویلی 40 بکریاں ایک اونٹ بجے ہے، سونے ساریاں لے جاؤ۔ مکے کی رانی بی بی ختیجہ، مکے کی رانی بی بی ختیجہ، کرم کی نشانی ہے بی بی ختیجہ۔ آقا کریم 40 بکریاں تے ایک اونٹ سارے دا سارا حلیمہ سعدیہ نو دے کے عرض کی تھی۔ سرکار نے فرمایا لمحی صاحب راضی رہا جی، انہوں نے کہا میں سونیا میرے سونے بیٹا، مینوں اج تک تیریاں وہ ساریاں اداواں اجے بھی یاد ہیں، مینوں تیریاں وفاواں سونیا کدی نہیں بھولنیاں۔ میری آقا دی امی جان خوش ہو کے واپس گئیاں، اور اے تے امت واسطے پیغام نہیں، اگر دودھ پلان والی ماں دی ایڈی عزت ہے تے جمن والی ماں کڈی آلا ہوئے گی۔ اسی اپنی جمن والی ماواں نال کنا کا سلوک کرنے ہاں، یہ سانوں بھی کچھ اندازہ ہونا چاہیے، کی خیال ہے؟ اور پھر ہر شے قربان کر چھڑیا سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر وہ دور بھی ویکھیا، ادھر سرکار دے اتنے وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، سرکار دی نبوت دا اعلان ہو گیا۔ یہ نہیں کہ پہلے ہور سن تے بعد چوں ہور ہو گئیاں، سب تو پہلا جس نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا وہ دا نام بی بی ختیجہ ہی، عورتاں وچوں سب تو پہلا سیدہ ختیجہ الکبریٰ نے۔ اور جدو لوگوں نے باہروں آپ نو تانے دینے تے آپ دے خلاف چالاں چلیاں تے حضور نے دکھی ہو کے غمگین ہو کے گھر آنا تے سیدہ ختیجہ الکبریٰ نے ہس کے آکھنا سونیا قبر پریشان نہ ہو، ایک ویلا آنا ہے اللہ نے تاڑیاں شاناں بڑیاں لوگوں کو بکھا گئی ہیں، دلاسے دینے کرنے۔ اور آپ دی ایک شان اور جنال میں تنوں ایک گل سنانا وا۔ ایک دفعہ پیارے آقا علیہ السلام نا آپ غار ہیرا وچ گئے نے، اور یہ دور ہوئے کہ حضور ختیجہ الکبریٰ دے ہاتھ دیاں روٹیاں لوا کے نا، سالن انہاں دے ہاتھ دا، روٹیاں انہاں دے ہاتھ دیاں، کھانا نال لے کے حضور غار ہیرا جانا تے کئی دن تک اسے کھانے نال گزارا کرنا تے رو رو کے اپنے رب نو اس امت واسطے مناندے رہنا۔ ایک دن اس طرح آیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا وچ نے، کھانا نہیں ہے تے پیچھے سیدہ ختیجہ نے اپنے مبارک ہاتھاں دے نال روٹیاں پکائیاں، روٹیاں پکا کے کچھ کھانا تیار کر کے نا، کچھ مشروب یعنی پین والیاں شاواں تے کھان والیاں شاواں کٹھیاں کر کے نا تر پئیاں تے غار ہیرا دے جدے دہانے تک پہنچیاں ادھروں فٹ جبریل بھی آ گئے۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین علیہ السلام حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، عرض کی تھی سونیا سلام ہوئے، حضور نے جواب دیتا تے جبریل امین عرض کرن سونیا آ بوئے دے نیڑے نیڑے آ گئی، حضور ختیجہ ہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔
اور پتہ ہے جبریل نو ویسے پتہ سی کیونکہ اس تو پہلا بھی آپ نال ملاقات ہوئی ہے انہاں دے بارے سیدہ ختیجۃ الکبریٰ دے بارے جبریل نے دسیا ہوا سی، لیکن اج جبریل چاہتے سن کہ انہاں دی شان میں حضور دے منہوں سنا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ہاں میری ختیجہ ہی آ رہی ہے ہیں، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری امت وچوں اگر کوئی صدیقہ ہے نا تو وہ نام ختیجۃ الکبریٰ ہے۔ اینی گل سن کے جبریل نے عرض کی سونے والا میرے والوں ہن پیغام سن لو، ادھروں سیدہ ختیجۃ الکبریٰ آ گئیاں تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی سونے رب سونا ختیجہ نو سلام بھیج دے۔ کی بھیج دے؟ سلام بھیج دے۔ پہلے تو اللہ والوں سلام ہوئے تو جبریل آ کے سونے ذرا یہ بھی سن لو، اللہ والوں تو سلام آیا ہے، یہ تاڈے غلام والوں بھی سلام ختیجہ نو ہوئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ختیجہ تینوں مبارک ہوئے، تو میرے واسطے روٹیاں پہ لیانی ہے تو تینوں اللہ سلام پہ بھیجدا ہی، جبریل تینوں سلام پہ کردا ہی۔ پتہ ختیجۃ الکبریٰ نے کی عرض کی سونے ہے سب کچھ تاڈے ہی صدقے آ، جسے آسمان سے سلام آ رہے ہیں، جسے آسمان سے سلام آ رہے ہیں، جسے سلام آ رہے ہیں، حسینت کی نامی بیوی ختیجہ، جسے آسمان سے سلام آ رہے ہیں، حسینت کی نامی بیوی ختیجہ۔ کون ختیجہ الکبریٰ؟ ایک دن آپ دے جناب علی بیمار نہیں، آپ بیماری دی عالم دے اندر نہیں، میرے آقا لجپال نبی دی گود دے اندر سیدہ ختیجہ الکبریٰ دا سر مبارک ہے۔ حضور نے کیا ختیجہ پریشان ہے، میرے آقا نے خوش کرنے واسطے سرکار نے فرمایا نہیں ختیجہ کچھ کھان نو دل کر دے مانگ لے۔ ویلا ساری ٹرائیاں لے رہے ہیں، پاک ساری ٹرائیاں لے رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے نا ختیجہ نو خوش کرنے واسطے میرے آقا کریم فرمایا ختیجہ کچھ دل کردا ہی کچھ شے کھان نو تے منگ لے۔ عرض کی حضور ہن جاندیاں وہ بھی نے جہاں حضور فرمایا منگ لا، یہ مطلب ہے کہ کھلی چھٹی ہے جو مرضی منگ لواں۔ مکے چ اس ٹائم موسم کوئی نہیں انگوراں دا، تے ویسے بھی مشکل لبدے نے انگور مکے شریف کے اندر۔ میرے آقا کریم ختیجہ کچھ کھان نو دل کردا ہی تے منگ لے۔ عرض کی سونیا پھر مینوں انگور کھان نو میرا بڑا ہی دل کردا ہے۔ بعد نے لکھا ہے کہ حضور باہر چلے گئے، لیکن بعد نے لکھا ہے حضور نے جدو سنیا نا ختیجہ نے انگور کھانے نے، میرے آقا لجپال نبی نے ہاتھ چکے نے، ہاتھ ہوا دے اندر چکے نے، ہاتھ چکے آوے ہرے ہرے پیلے پیلے انگور آ گئے، تشت دے اندر رکھ کے میرے آقا نے توڑ توڑ کے ختیجہ دے منہ وچ پائے۔ سونے مکے کے اندر موسم ہی نہیں، مکے کے اندر موسم ہی نہیں، سونے انگور کتوں آ گئے۔ سیدہ ختیجہ نے سوال کیا، میرے لجپال نبی نے فرمایا نہیں میری پیاری ختیجہ منگے تو رب دیندا پلائی۔ فرمایا ختیجہ تو انگور منگے نے، رب سونے نے تیرے واسطے جنت میں چکے چھڈے۔ اللہ اکبر۔ اور او میں روایت پوری کر جاؤں پچھے رہ گئی سی، جس وقت جبریل آ کے دستا ہے سونے اللہ سلام آندا میرے والوں بھی سلام آ کے لے، تو یہ بھی ختیجہ نے ذرا خوشخبری دے دیا جے جڑے تاڈے واسطے روٹیاں پکا پکا کے کھانے لیاندی نا، سونے یہ خوشخبری دیا جے اللہ نے مینوں دس کے بھیجیا ہے، ختیجہ نو دسیا جے میں یہ واسطے ایک موتیاں دا وڈا محل بنا چھڈیا۔ اور یہ گل تو سرکار نے خود بھی معراج شریف دی رات میرے آقا فرمانے نے جدو میں جنت دی سیر کی تو مینوں کوثر دی جڑی نہر ہے نا وہ کنارے تے مینوں ایک موتیاں دے بنے ہوئے گنبد نما مینوں بڑے بڑے گھر نظر آئے، تو میں جبریل نو پوچھا اے موتیاں والے گھر کدے نے، اے موتیاں والے گنبد والے کدے گھر نے؟ تو جبریل نے سنیا یہ تہاڈیاں بیویاں دے گھر نے، یہ تہاڈیاں ازواج دے حجرے نے، حضور یہ انہاں دے مکان نے۔
بڑی مزے والی بات ہے، مینوں اتنا یقین ہے یہ حدیث سن کے نالے تساں مسکرانا ہے تو نالے تساں اچھی آکھنا ہے سبحان اللہ۔ ایک دفعہ نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا وصال دا وقت قریب ہے تو بڑیاں اداس نے۔ حضور نے ویکھ کے فرمایا خدیجہ کی مسئلہ ہے؟ بڑی تو اداس ہے، پریشان ہے۔ تو آپ نے عرض کی سونے حضور جہان دا ٹائم آ گیا ہے، حضور جدائی دا ٹائم آ گیا ہے، سونے رقیہ دا خیال کریا جے، میری زینب دا خیال کریا جے، سونے ام کلثوم دا خیال کریا جے، سونے میری فاطمہ دا خیال کریا جے۔ اب وہ آخری وقت میں حضور دیکھ رہے ہیں، اب حضور نے ان کو خوش کرنا ہے، وہ بڑے مزے والی بات ہے۔ سیدہ کہتی ہیں زینب کا خیال کیجیے گا، ام کلثوم کا خیال کیجیے گا، میری رقیہ کا خیال کیجیے گا، میری فاطمہ کا خیال کیجیے گا۔ آقا کریم نے فرمایا اچھا خدیجہ تو چلی ہے جنت چ، غور فرمایا میرے لجپال نبی نے فرمایا خدیجہ تو چلی ہے جنت دے اندر، تو چلی ہے جنت دے اندر، تو چلی ہے جنت دے اندر، ایک میرا بھی پیغام لے جا۔ اور تیار ہوئے گل بڑی عالم سے بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا خدیجہ تو چلی ہے جنت دے اندر، تو چلی ہے جنت دے اندر، میرا پیغام لے جا، اوتھے تیریاں سوکھنا مل گیا، انہاں نوں میرا سلام آکی۔ میرے آقا لجپال نبی نے فرمایا اپنیاں سوکنا نو سلام آکھی۔ خدیجہ الکبریٰ حیران، سونیاں میریاں سوکنا، حضور تسی تے میرے نال پیار ہی نہ کیتا ہے، جنی دیر میں زندہ رہی ہاں حضور تسی میری خاطر کدی شادی نہیں کیتی، حالانکہ تسی کر سکتے ہو، حضور تہاڈی عمر بھی زیادہ سی، حضور میری عمر تہاڈے نالوں زیادہ ہو چکی سی، لیکن سونیا تساں میری خاطر میرے تے سوکن نہیں لیاندی۔ حضور جنت چ سوکن کتوں آ گئے؟ اللہ میرے آقا کریم فرمایا خدیجہ سن، موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ، عیسیٰ علیہ السلام دی اماں جان تے فرعون دی بیوی آسیہ، انہاں تیناں نال اللہ نے میرا جنت چ نکاح فرما چھڈیا۔ حضور فرمایا اے ترے جڑیاں نے اے میرے نکاح وچ نے تے اے اپنیاں سوکنا نو سلام کہہ دے۔ اللہ مزے کی بات ہے نا، اے نہیں ہے حضور صدا وہ سادی طبیعت کے مالک نہیں ہیں، حضور خوش طبعی بھی فرماتے ہیں، سمجھائی نا۔ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے سر بنیا نا، سر درد ہو رہا، سارے معاملات گھر میں چلتے ہیں، تو حضور آئے فرمایا عائشہ خیر ہے؟ عرض کی تھی حضور سر سے بڑا ہی درد ہے۔ میرے آقا کریم فرمایا میرے بھی بڑا ہی درد ہے، بلکہ وہ مجھے روایت کے الفاظ یاد نہیں ہیں، کچھ حضور نے فرمایا کوئی ایسی بات کی تو اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہاں تسی تے چاہتے جے میں فوت ہو جاواں تے تسی ایک نکاح ہور کر لو۔ حضور تسی تے چاہتے ہو، حضور بڑا ہسے، حضور اس قدر ہسے تے حضور دی داڑھا شریف ہے نا یہ نظر آ، حضور بڑا ہسے۔ ازواج یہاں کسی مولوی نے یہاں بیعت بھی کی تھی، میں وہ جملے نہیں نعوذ باللہ، وہ تو بکواس اور کر گیا تھا، وہ مر گیا، ہاں غالباً وہ مر گیا، ہاں یہ بات نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کو اللہ نے یہ فضل کیا ہوا ہے ان پر کہ یہ کسی بھی حدیث کا بے ادبی والا معاملہ نہیں لیتے، کیونکہ بے ادبی ہو گئے تو بندہ کر دے نعوذ باللہ، ادب والا معاملہ، ٹھیک ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جب وصال کا وقت قریب آ گیا، وصال ہونے لگا، تو فاطمہ الزہرا سے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جاؤ اپنے بابا جان سے کہنا کہ اماں جی آپ سے چادر مانگتی ہیں، میں چاہتی ہوں وقت وصال ہے تو میرا کفن جو ہے نا وہ اگر آپ کی چادر ہو تو کیا بات ہے۔ جنازہ تو فرض نہیں سی ہویا، جنازے کے احکام اجے لاگو نہیں سی ہونا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا گئیاں تے حضور مصروف سن تے واپس آ گئیاں، بلکہ پوچھ لیا انہوں نے، تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کدھر آئیں؟ عرض کی حضور امی جی نے تاڑے کو چادر منگی، انہوں نے آخیا چادر دے دیو۔ حضور نے فرمایا کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور وہ مانگ رہی ہیں۔ میرے آقا فوری طور پہ واپس آ گئے، جہدے واسطے حضور فوری طور پہ واپس آ جائیں وہ کڈی قیمتی عورت ہے، میرے آقا فوری طور پر واپس آ گئے۔ سیدہ خدیجہ
کی حالت کا دیکھ کر فرمایا ختیجہ خیر تو ہے؟ عرض کی حضور میرے جانے کا وقت آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے یہ بیماری میں میرا وصال ہو جائے گا، حضور آپ چادر نہیں دے دیں مجھے؟ اپنی چادر مجھے دے دیں، کالی کملی ہو، میرا کفن ہو۔ میرے آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور حضور نے ارشاد میں ختیجہ تم چادر کی بات کر رہی ہو، جتنا تو نے میرا ساتھ دیا ہے، جتنی تو نے میرے ساتھ وفا کی ہے، اگر آج تو محمد کی جلد مانگے نا، جلد، چادر تو چادر ہے، میں محمد اپنے جسم کی جلد اتار کے تمہیں دے دوں۔ سمجھ لگی نا؟ اے نے سرکار نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صرف کھان پین میں ہی حضور دی سنتا نہیں، ہر معاملے کے اندر حضور دی سنتا نہیں، گھر چلان وچ، تربیت دے اندر، ازواج دے حوالے نال، گھر کیویں وسائد ہے، ہر طریقے دے حوالے نال ساڈے آقا نے ساری تربیت کی ہے۔ اللہ اپنے پیارے حبیب صدقہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ دی عظمتاں دے شاناں دا صدقہ اللہ سب دے گھراں نوں آباد و شاد فرمائے اور ساڈی سب دی آخرت نوں بہتر فرمائے۔